رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار، یہ حضور کی جو معیت کے لوگ ہیں جو مصطفیٰ کریم آقا سے دامن کرم سے وابستہ ہو چکے ہیں، فما ان کا شان یہ ہے کہ یہ معبود کے ساتھ جو زندگی گزار رہے ہیں، والذین معه جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، اور کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے نرم گوشہ، تراہم رکعا سجدہ یبتغون، اور یہ رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں۔ ان سے مراد خلفائے راشدین ہے، بالترتیب اللہ نے ان کی صفات کو ذکر فرمایا۔ اور کیونکہ ہمارا موضوع گزشتہ عنوان سے مطابقت رکھتے ہوئے اسی کا حصہ آج کی گفتگو کا عنوان ہے یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزاج شناسہ نبوت، سخی ابن سخی، سخی کامل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ احباب ذی وقار، گزشتہ جمعہ پر جو موضوع ہم نے ذکر کیا تھا اور جہاں پر اختتام کیا تھا، میں نے عرض کی تھی یہیں سے اگلا انشاءاللہ جمعہ کا موضوع کا اختتامی پہلو ہوگا، تو آج وہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے کہ حضور نبی رحمت کریم آقا علیہ السلام کہ چاروں یاروں کو جو رب نے شان عطا فرمائی ہے، ان میں سے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کا مقام کیا ہے؟ یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزاج شناسہ نبوت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام کیا ہے؟ اور ہم نے گزشتہ جمعہ پر بھی اس بات کو تفصیل ذکر کیا تھا کہ شان صدیق اکبر بزبان مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، لوگ کہتے ہیں کہ ترازو اور پیمانے لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور عقل و افکار کے ترازو پر ان کی شان کو توڑنا شروع کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے صدیق افضل ہے، کوئی کہتا ہے مولا علی افضل ہے، لوگ ترازو لے کر بیٹھتے ہیں۔ آؤ ہم مولا علی کی زبان سے سنتے ہیں کہ کن کا درجہ بلند ہے، کن کا مقام عرفہ ہے، کن کا مرتبہ بلند ہے۔ اگر گزشتہ جمعہ کے عنوان سے واقف ہے اور آپ نے وہ حضور کے فرامین اور زبان علی سے جو فرامین نکلے جو سماعت فرمائے ہیں، تو انہی کلمات سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں من کان لہ مولود، کائنات اس وجود پر کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو صدیق اکبر سے رب نے بعد انبیاء افضل بنایا ہو۔ سبحان اللہ۔ کائنات وسیلے پر اس دھرتی پر کوئی ایک ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا ہے کہ جن کو رب نے صدیق اکبر سے بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور جو آیت مقدسہ میں نے پیش کی، چاروں خلفاء کا ذکر ہے، اسی نسبت سے ایک روایت میں آپ کے دامن میں ڈال رہا ہوں۔ میرے کریم آقا کی حدیث مبارکہ اور زبان علی ہے، راوی والا علی ہے، مولا کائنات کا اللہ وجہ الکریم۔ آپ نے حضور کا ایک فرمان ذکر فرمایا اور کیا فرماتے ہیں کہ حضور کریم آقا نے ارشاد فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الى دار الحجرہ وَعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ۔ سبحان اللہ۔ حضور کا فرمان، حضور نے بولا نا سبحان اللہ۔ ہاتھ نکالو گے تو گرمائے
بارش رہے گی، موسم ٹھیک رہے گا. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. آپ محبت سے بولتے رہیں تو میں پھر حضور کا فرمان سناؤں. کریمہ کے علیہ السلام فرما رہے ہیں، مولا کائنات کی زبان سے جملے نکل رہے ہیں. روایت مولا علی فرما رہے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنته وحملنی الى دار الحجر واعتق بلالا من ماله. حضور نے پھر ارشاد فرمایا، رحم اللہ عمر یقول الحق ان كان مرا وترك الحق وباده صدیق. پھر میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ عثمان تستحيي الملائکہ. پھر ارشاد فرمایا، رحم اللہ علی اللہم عادل الحق معه حیثما. خبر سے بولو سبحان اللہ. حضور کا وہ فرمان سنا رہا ہو کہ جس کا سننے والا باب مدینۃ العلم ہے. کوئی اور راوی ہو تو ذرا ہو سکتی ہے، کوئی اور راوی روایت کرے ذرا قدم کا ابہام ہو سکتا ہے، لیکن یہ روایت زبان مصطفیٰ سے نکلی ہے اور روایت مولا علی نے فرمائی. ایک علم کا شہر ہے، دوسرے شہر کا دروازہ. باب مدینۃ العلم، باب دار الحکمہ. مولا کائنات فرماتے ہیں، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ ابا بکر، اے اللہ ابو بکر پر رحم فرما. رحم اللہ ابا بکر زوجنی، اس لیے کہ ابو بکر وہ ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ محمد سے کروایا. زوجنی ابنته وحملنی الى دار الحجر. اور جب ہجرت کی رات آئی تو حضور نے فرمایا، ابو بکر وہ ہے کہ جس نے مجھے کندھوں میں اٹھا کر ہجرت کا سفردار بنایا. وحملنی الى دار الحجر واعتق بلالا من ماله. اور پھر حضور نے فرمایا، ابو بکر تیرا مال کتنا مقیزہ ہے. اب سنو حضور کا فرمان زبان مصطفیٰ. میرے حضور فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر تیرا مقام کتنا ہے، تیرا مال کتنا مقیزہ ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ اے صدیق تیرے مال سے میری پوچھنی ہے، تیرے مال سے میرا ملال ہے. حضور جس سواری پر سواری فرما رہے ہیں وہ سواری صدیق اکبر نے خرید کر دی. تو فرمایا، صدیق تیرا مال رب کو کتنا پسند ہے، تیرا مال رب کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے کہ صدیق تیرے مال سے میری پوچھنی ہے، تیرے مال سے میرا ملال ہے. اللہ اکبر. کیا فرمایا، رحم اللہ ابا بکر، اے اللہ ابو بکر پر رحم فرما. زوجنی ابنته وحملنی الى دار الحجر. اور جب ہجرت کی رات آئی تو صدیق اکبر نے مجھے کندھوں پہ اٹھا کر سفر کروایا. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تعلیمات کو سماعت فرماؤ تو ہمارے سینے میں ٹھنڈ بڑھ جائے. ذرا محبت سے جا کر بیٹھو. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی یہاں پر کلام کرتے ہیں تفسیر نور الابصار کے اندر. اپنی تفسیر میں ذکر فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کا یار صدیق. ذرا محبت سے بولتے رہو سبحان اللہ. صدیق اکبر کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، رتبہ کرم کیا ہے، اور یہ کمال صدیق کیا ہے، مرتبہ کمال صدیق کیا ہے، کمال مرتبہ صدیق یار غار کیا ہے. فرماتے ہیں صدیق کی شان یہ ہے کہ جب یار غار کندھوں پر اٹھا کر چلا پڑے یاد ہے. وہ ہجرت کی رات آئی نا، وہ ہجرت کی رات آئی. راوی لکھتے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب رات ہجرت کی آ گئی جبریل آئے کریم آقا کے پاس، حاضر خدمت ہوئے. آقا رب کا پیغام آ گیا ہے، محبوب پیغام آ گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا، جبریل کس بات کا؟ تو میں آقا وہ جو کبھی آپ نے اعلان کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا ہجرت ہوگی،
ہجرت ہوگی. آقا آج وقت آ گیا. میرے کریم آقا نے اپنی جو ساری امانتیں تھیں وہ لی مولا علی کو دی. سبحان اللہ. اب سننا صدیق کی شان کیا ہے. صدیق تیرے مقدروں پر ہماری نسلیں قربان ہو جائے. تیرے عشق پر، تیرے شوق پر، تیری محبت پر، تیرے جنون پر ہماری نسلیں قربان ہو جائے. صدیق تیرے کیا معیار ہے، کیا انداز ہے. حضور نے مولا علی کو امانتیں دی. سبحان اللہ. جب مولا علی کو امانتیں پیش کی تو اب میرے آقا نے فرمایا علی میں مدینہ پہنچوں نا تو پیچھے تم بھی آ جانا. کون ایسا سچا ہوگا لاؤن کائنات میں کہ جو جان کے دشمن ہیں ان کی امانت دے کر جا رہا ہے. کائنات کے وجود پر کوئی ایک ایسی ہستی نہ ہو کہ جو میرے محبوب آمینہ کے لال کے قدموں جیسا ہو. جان کے دشمن وطن سے ہجرت لیکن امان کو سونپ کر جا رہے ہیں. اسی نے کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں سچا بھی مانتے ہیں، ہم تمہیں صادق بھی مانتے ہیں، ہم تمہیں امین بھی مانتے ہیں. ہاں اگر ہم کلمہ پڑھ لیں تو ہمارے آباء و اجداد کی بات نہیں رہتی. مانتے ہیں کہ سچا ہے. تعریف وہ ہے جو دشمن کرے. میرے حضور نے کریم آقا نے ساری امانتیں دی. مولا کائنات کو دیکھ کر جب حضور نے دل میں ارادہ فرمایا. اب سنو حضور کی محبت کا جملہ. میرے کریم آقا نے دل میں یہ خیال کیا کہ اب ابو بکر کے گھر جاؤں، ابو بکر کے گھر جاؤں تاکہ صدیق میرا رخت سفر ہو، میرے ساتھ رخت سفر باندھے، ظاہرہ لے کر نکلے. اب میرے آقا جب دروازے سے باہر نکلے نا ذرا جو آپ کو محبت کا جملہ دوں. میرے کریم آقا کا دل میں خیال آیا کہ اب گھر سے نکلوں صدیق کے گھر جاؤں تاکہ میرے ہجرت کا ساتھی بنے. ادھر آپ کا دروازے سے نکلے دیکھتے کیا ہے بدوہا کا چہرے والا اپنے محبوب کے کاشانے سے نکلتا ہے، سامنے ہاتھ باندھ کر صدیق کھڑا ہے. اللہ اکبر. بات یار کے دل میں آئے، یار دروازے پہ کھڑا نظر آئے. کیا محبت تھی. میرے آقا نے کیا فرمایا سنو حضور لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو خبر نہیں، نبی کو اس بات کی کوئی علم نہیں ہے. میرے آقا جب باہر نکلے نا تو میرے آقا نے کیا فرمایا. میرے آقا نے فرمایا صدیق تم یہاں کب آئے. ابھی جبریل میرے پاس آیا، کسی سے نہیں ملا، فقط مجھ سے ملا. ابھی بتایا ہے کہ ہجرت کے لیے نکلنا ہے. اور یہ کیسے ہوا؟ اور میں نے خبر دی ہے فقط علی کو. علی میرے پاس ہے، وہ اندر ہے باہر نہیں نکلے. جبریل ابھی مل کے گیا ہے اور سب سے پہلے میں باہر نکل رہا ہوں. صدیق تو کیسے آیا؟ اب سنو یار کیسا ہوتا، محبت والا کیسے ہوتا ہے. اب میرے آقا جب یہ پوچھا تو صدیق اکبر نے ہاتھ باندھ کر عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. آقا یاد کیجئے اس وقت کو جب ایک مجلس تھی، اس مجلس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا ایک بات آئے گی، ایک اللہ کا بندہ اللہ کے لیے ہجرت کرے گا اور ہجرت کرنے والے کے ساتھ ایک یار ہوگا، ایک یار ہوگا. آقا آپ نے نہ بندہ بتایا، نہ وقت بتایا، نہ لمحہ بتایا. وہ رات گزری، وہ وقت گزرا، یہ وقت اور پہنچا. آقا اللہ کی عزت کی قسم اب سے لے کر آج تک کوئی رات ایسی نہیں گزری ہے کہ صدیق آپ کے دروازے پر انتظار کر کے رات گزارتا رہا ہے. ماشاءاللہ. میں آقا اس وقت کو یاد کیجئے، نہ آپ نے بندہ بتایا، نہ وہ وقت بتایا، نہ لمحہ بتایا. وہ وقت گزر گیا. آقا تب سے لے کے آج تک ہر رات میں تمہارے دروازے پر کھڑا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کون سی رات ہوگی جب مصطفیٰ کے ساتھ ہجرت کروں گا. اللہ اکبر.
صدیق اکبر کے قدروں پر قربان جائیں. یہاں پر مفتی احمد یار خان نائمی رحمت اللہ تعالی علیہ گجرات کی بڑا خوبصورت جملہ تفسیر نور العرفان میں ذکر کیا. فرماتے ہیں کہ امی حاجرہ سلام اللہ علیہا